أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ مجلس حضرت سید الشہداء کی مقناطیسیت ارجائے ارض پر بکھرے ہوئے تمام صالح عناصر کو کھینچ لیتی ہے۔ اور وہی کھنچتا ہے مقناطیس کی طرف جو اصیل فولاد ہوتا ہے۔ اصالت حقیقت کی طرف کھینچتی ہے اور حقیقت اصالت کو کھینچتی ہے۔ حقیقت کی کشش اور اصالت کی جاذبیت یہ بھی کائناتی قوانین میں سے ہے، یہ بھی یونیورسل لا ہے۔ جہاں بھی کہیں کوئی صالح عنصر ہوگا وہ کھنچ کے زیر پرچم ابو الفضل العباس آ جائے۔ صلوات پڑھیں تو پھر سب مل کے بلند۔ مجھے دبستان لکھنؤ کے ایک بہت ہی اچھے شاعر کا یہ شعر یاد آ رہا ہے۔ شعر مشہور ہے لیکن بہرحال اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے تو ذکر کر دوں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، صرف کراچی کی بات نہیں ہے، صرف لکھنؤ کی بات نہیں ہے، صرف کراچی کی بات نہیں ہے، آپ مشرق عرض سے مغرب عرض تک چلے جائیں،
اتفاق سے یہ جو سلسلہ آیات ہے نا، اس میں بھی ایک بڑی اہم آیت ہے اس سے متصل، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ یہاں مشارق پہ آیت رک گئی، مغارب کا لفظ نہیں آیا۔ جہاں عشق خدا میں صف بستہ ہو کر جان نثاری کرنے والے سمٹ جائیں، جمع ہو جائیں، وہاں مشرق ہی مشرق ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب نہیں ہو۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ آیت یہیں ختم ہوئی نا۔ ماشاءاللہ آج تو حفاظ بھی تشریف فرما ہیں، صوفیہ تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، صاحبان سلسلہ تشریف فرما ہیں، صاحبان نسبت تشریف فرما ہیں، اور ادباء شعراء، اہل ذوق۔ اور اہل ذوق کی تو اس فرش عزا اور اس فضائے مجلس میں کمی ہی نہیں ہے۔ یہاں جو آتا ہے وہ صاحب ذوق ہی آتا ہے، اور اگر اس کے ذوق میں کچھ کمی ہوتی ہے تو اس فضا میں پروان چڑھتی ہے۔ ذوق معنوی، ذوق عرفانی، ذوق بادئ توحید، ذوق وحدت، ذوق وحدانیت، یہ ہمارے آنسو نہیں ہوتے ہیں، ان آنسوؤں کا سلسلہ بہشت کی نہروں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ آنسو ان بہشت کی نہروں سے آتے ہیں یا یہ آنسو جا کے بہشت کی نہروں کو سیراب کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جناب مولانا فیروز الرحمن صاحب رحمانی ابھی مجھے اپنے جد اعلیٰ، مشہور و معروف صوفی بزرگوار، متقی پرہیزگار بزرگوار جناب شاہ ضیاء الدین قادری کا جملہ مجھے سنا رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ اب یہ راز کی بات ہے لیکن ممبر پہ کہہ دوں، ممبر پہ تو کتنے اسرار علم نشرہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تہذیب رہی ہے، شیعہ علماء میں ایک تہذیب رہی ہے، وہ یہ کہ تمام مسالک کے علماء سے سلسلہ روایت حاصل کرتے ہیں۔ روایت حدیث، سلسلہ روایت حدیث سنی علماء سے بھی حاصل کرتے ہیں، یہ تہذیب رہی ہے۔ باقاعدہ یہ نسبت اور یہ سلسلہ حاصل کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے تمام بزرگان جو قابل ذکر ہیں سب ہیں۔ بزرگوں کے نقش قدم کو چومتے ہوئے اس فقیر نے بھی اس طریقے پہ عمل کیا۔ چنانچہ میں نے بر صغیر کے جو سب سے بڑے سلسلے حدیث کے تھے، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا سلسلہ تھا، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا سلسلہ تھا، شاہ عبد القادر کا سلسلہ تھا، ان تمام سلسلوں کے صاحبان سند کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے سلسلہ روایت حاصل کیا۔ اور اس لیے جب میں کسی صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کسی روایت کا حوالہ دیتا ہوں تو ثانوی حوالہ نہیں ہوتا، ذمہ دارانہ حوالہ ہوتا۔ تو جب انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت ضیاء الدین شاہ قادری کا، تو ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ تو پہلے سے مجھے حاصل ہے،
لیکن اب تبرکاً انہوں نے جب اپنی زبان سے سنایا تو وہ 2 جملے آپ تک میں سنا دوں. ان کی خواہش بھی تھی کہ یہ جملے آپ تک پہنچاؤں. ایک تو جملہ یہ ہے ان کا حضرت شاہ ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ اسلام دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، رشتہ دل توڑنے کے لیے نہیں آیا. پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے انہیں، ان کی روحوں کو بلندیاں عطا فرمائے. لیکن میں ایک جملہ کہوں، وہ صوفی بزرگوار تھے، اپنے انداز میں کہے، میں ان کے جملے کو ذرا مکمل کر دوں. اسلام دلوں کو جوڑنے آیا ہے، دلوں کو. لیکن جب دل آپس میں جڑیں گے تو جو دل پتھر ہو چکے ہیں ان سے قہری طور پر رشتے ٹوٹیں گے بھی. صوفی اپنے انداز میں کہتا ہے، فقیہ اپنے انداز میں کہتا ہے. دلوں کو جوڑے گا نا اسلام. جہاں سینوں میں دل نہیں پتھر ہیں وہ کہاں جڑیں گے؟ ان کی قسمت میں ہے کہ ٹھوکر مار کر دور. پروردگار آپ تمام حضرات کی زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور کم سے کم 110 برس کی عمر ملے. 110 کی دعا میں ہمیشہ دیتا ہوں. ایک 110 کا عدد بڑا راز ہے اس میں. اگر آپ حضرات کا ذوق اتنا بیدار ہے ماشاءاللہ کہ میں نے عدد کا ذکر کیا اور آپ معدود تک پہنچ گئے، تو پھر میں نے غلط نہیں کیا تھا کہ بسم اللہ کے ہر زیر کا بھی تذکرہ جو کیا تھا، اس کا مطلب برمحل تذکرہ تھا. جوہر قابل موجود ہے، جوہر قابل موجود ہے. اور پھر اس جملے کی تشریح کر دوں کہ یقین، ثبات قدم پیدا کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ یقین. اور یقین کا رشتہ براہ راست معنی سے ہے. حقیقت معنی تک جو نہیں پہنچے گا اسے یقین حاصل نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ جا کے دیکھیں معنی اور یقین کا عدد تو برابر ملے گا. جو عدد یقین کا ہے وہی عدد معنی کا ہے. تحقیق کیجئے گا. ذوق بیدار ہے تو پھر یہ بھی تحفہ لیتے جائیے کہ ممکن نہیں ہے کہ اصل معنی تک کوئی نہ پہنچے اور صاحب یقین ہو جائے. اس لیے کہ یقین کا تعلق براہ راست معنی سے ہے. جو عدد معنی کے ہیں وہی عدد یقین کے. بہرحال جناب اشرفی صاحب تشریف فرمائیں اور علماء تشریف فرمائیں، سلفی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے تمام نمائندگان تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں وہ بیدار مغز افراد موجود ہیں جو اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ اس سنت مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں. جو سنت مصطفیٰ مجسم ہوتی ہے تو عطرت مصطفیٰ بنتی ہے. عطرت میں اور سنت میں کیا تعلق ہے؟ لفظ میں ہو تو سنت، پیکر میں ہو تو عطرت. پیکر ہو مجسم تو عطرت ہے،
اور بیان ہو لفظوں میں تو سنت ہے. پروردگار آپ حضرات کو سلامت رکھے. تصدیق فرما رہے ہیں. اب دوسرا جملہ جو جناب رحمانی نے فرمایا تھا ان کے جد کا ہے، وہ بھی ان کے جد کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس کو علی سے پیار نہیں ہے، واقعاً بہت قیمتی جملہ ہے. اور صوفیاء کرام تھے وہ بالکل سادہ الفاظ میں کہہ دیتے تھے حقیقتوں کو، جس کو بہت سے لوگ مجھ پر میرے دوست ہیں، احباب ہیں، میں تو سب کو احباب میں شمار کرتا ہوں. کوئی کتنا ہی مجھے برا بھلا کہے، تنقید کا نشانہ بنائے سخت سے سخت لفظوں میں، جب تک مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہے یہ بھی علی والا، تو اس کے 70 گناہ معاف کر دیتا ہوں. بھائی کوئی غلط فہمی ہوگی، کوئی رشک کا پہلو ہوگا، کوئی کسی وجہ سے ناخوش ہو گئے ہوں گے، میری کوئی بات بری لگ گئی ہوگی، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، دینے دو. اگر علی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان کی مغفرت فرما. خدا کی قسم دعا کرتا ہوں اپنی تنہائیوں میں، راتوں میں، سحر میں، نمازوں میں، پروردگار ان کی مغفرت فرما اور دلوں کو جوڑ دے. پروردگار ہم صف بستہ ہو کے غلامان علی کی بزم میں موجود رہیں. تو بہت سے حضرات کبھی کبھی جب میں صوفیانہ لہجہ اختیار کرتا ہوں یا صوفیوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو ہدف بنا لیتے ہیں، یہ صوفی ہو گیا ہے، یہ صوفیوں کی بات کرتا ہے، یہ تصوف کی بات کرتا ہے. بھائی جس طرح ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، کچھ وہ صوفیہ ضرور تھے جو حقیقتاً اہل صفا نہیں تھے. سیاسی لوگوں نے ان کو صوفی کی شکل میں بٹھایا تھا آل محمد کی دشمنی میں، مگر جو واقعاً صافی ہیں، اہل صفا ہیں، اہل معرفت ہیں، وہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اہل بیت سے وابستہ نہ ہو. اور ہم جن صوفیوں کی تجلیل و تکریم کرتے ہیں وہ وہی صوفی ہیں جنہوں نے بادئ معرفت کا جام لیا ہے تو دست مبارک اہل بیت سے لیا ہے. تو انہوں نے اپنے سادہ انداز میں فرمایا کہ جسے علی سے پیار نہیں ہے، ہمیں اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ تشریف فرمائیں جناب رحمانی صاحب، ان کے جد مشہور صوفی حضرت ضیاء الدین رحمانی قادری، ان کا جملہ ہے. اور یہ سب یہ جو سلفی بزرگوار ہیں ان کو اس جملے سے اختلاف ہے. دیکھیے کس طرح کہہ رہے ہیں، نہیں انہیں معلوم ہے فرشتے دیکھ رہے ہیں. میں اسی لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، تفرقہ پردازی چھوڑ دیجئے. تفرقوں میں کچھ نہیں ہے، فرقہ پرستیاں، فرقہ بندیاں، اس میں کچھ نہیں ہے. ایک ہے خدا، ایک ہے رسول، ایک ہے کتاب، ایک ہے کعبہ، ایک ہے قبلہ. اب اگر کسی کو علی سمجھ میں نہیں آتے تب بھی وہ کیا کرے کہ کعبہ وہی ہے جس میں علی پیدا ہوئے تھے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کعبہ ایک ہے اور وہ وہی کعبہ ہے جس میں علی پیدا ہوئے تھے، اور قبلہ بھی وہی کعبہ ہے جس میں علی پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ اللہ نے دلوں کی آزمائش کے لیے خود کہا ہے، یہ دلوں کی آزمائش کے لیے کیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے قبلہ کر دیا تھا بیت المقدس کی طرف، اور اس کے بعد پھر موڑ دیا کعبے کی طرف۔ اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھیے گا، اس میں لکھا ہے کہ یہ کعبے کا رخ جو ہم نے پھیرا ہے یہ دلوں کی آزمائش کے لیے۔ آئے میں اپنی طرف سے ایک حرف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سادہ سا ترجمہ ہے آیت مبارکہ کا کہ جس میں اللہ نے کہا ہم نے یہ جو قبلہ موڑا ہے نا یہ دلوں کی آزمائش کے لیے، دلوں کی آزمائش۔ تو قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، کتاب بھی وہی قرآن ہے، وہی قرآن جس میں آیت ولایت ہے۔ کوئی دوسرا قرآن روئے زمین پر ہے نہیں جس میں سے آیت ولایت نکال دی جائے۔ قرآن وہی قرآن ہے جس میں آیہ اکملت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ قرآن وہی قرآن ہے کہ جس میں آیت تطہیر ہے۔ قرآن وہی قرآن ہے جس میں آیت مباہلہ ہے۔ قرآن وہی قرآن ہے کہ جس میں آیہ مودت ہے۔ قرآن وہی قرآن ہے جس میں سورہ دہر ہے۔ قرآن وہی قرآن ہے جس میں سورہ کوثر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ارے بھائی اختلاف کر کے جاؤ گے کہاں؟ اختلاف کر کے کہاں جائیں گے؟ تفرقہ پردازی کر کے کہاں جائیں گے؟ فرقے بنا کے کہاں جائیں گے؟ امر الہی ہے، حکم الہی ہے، حکم قرآنی ہے، حکم مصطفی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور بکھرو نہیں، تفرقہ نہ کرو۔ اب پوچھو جا کے سرکار رسالت مآب سے کہ حبل اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہیں گے حبل اللہ علی کا قرآنی لقب ہے۔ دونوں روایتیں ہیں، دونوں درست۔ کہیں پر رسول نے کہا حبل اللہ سے مراد یہ قرآن ہے، کہیں پہ رسول نے کہا حبل اللہ سے مراد یہ علی ہیں۔ سطحی ذہن رکھنے والا جو فرہنگ قرآن اور لغت نبوت حضرت ختمی مآب کو نہ سمجھتا ہو وہ سمجھے گا اس میں تضاد ہے، اس میں نہ تضاد ہے نہ تناقض ہے۔ جو معنی اس روایت کے ہیں وہی معنی اس روایت کے ہیں۔ جس روایت میں کہا گیا حبل اللہ سے مراد قرآن ہے وہ بھی درست، جس روایت میں کہا گیا حبل اللہ سے مراد علی ہیں وہ بھی درست، اس لیے کہ علی کا نام قرآن ہے، قرآن صاحب نام ہے، علی صاحب نام ہے، ان میں اسم و مسمہ کا رشتہ ہے۔ جس طرح مصطفیٰ اور قرآن میں اسم و مسمہ کا رشتہ ہے۔ علی خاموش رہے تو قرآن کہلاتے ہیں، قرآن بولنے لگے تو علی کہلاتے ہیں۔ علی خاموش ہو جائیں۔ اللہم صلی علی علی خاموش ہو جائیں تو ان کا نام ہے قرآن، قرآن بولنے لگے تو اس کا نام ہے علی۔
یہ رشتہ ہے، اور یہ خود تاریخ میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا انا القرآن الناطق، میں ہوں بولتا ہوا قرآن۔ مولا نے بہت سے مقامات پر اپنا تعارف کرایا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، اور صوفیہ نے تو ایک کام بہت اچھا کیا، انہوں نے خانقاہیں بنائیں، اور خانقاہوں میں تنہائیوں میں لوگوں کو بلا کے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ جو بات میدان میں نہیں کہہ پاتے نا، یہ چپکے سے حجرے میں کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بٹھا کے اور بادئے ناب حب اہل بیت پلاتے ہیں۔ یہ شراب عشق اہل بیت پلاتے ہیں۔ اب بتاؤ میں ان صوفیہ کے لیے دعا کروں یا نہ کروں؟ خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی خانقاہوں کو سلامت رکھے۔ ہم میں ان میں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ یہ تنہائی میں گوشے میں بٹھا کے شراب عشق علی پلاتے ہیں، ہم میدانوں میں سبیلیں لگاتے ہیں۔ بھائی کوئی اور ایسی پاک مطہر پاکیزہ نفیس صاف شراب ہے ہی نہیں جسے کوئی مومن اہل کلمہ منہ لگائے، جو اللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہے، جو کہہ چکا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کس شراب کو منہ لگا سکتا ہے؟ وہ کیا دختر رز کو منہ لگائے گا؟ اب کتنے یہاں بچے جوان ہوں گے جو دختر رز نہیں سمجھتے ہوں گے، اور ہمیں تو بعض ایسے ملے جو کتاب لے کے پڑھ لیتے تو وہ اعتراض کرتے یہ رز نہیں زر ہے، نقطہ ادھر سے ادھر لگا دیا کسی نے، کاتب کی غلطی ہے۔ نہیں بھائی، کاتب کی غلطی نہیں ہے، زر کے معنی الگ ہیں، رز کے معنی الگ ہیں، وہ دختر رز ہی ہے، مگر اسے ہم منہ نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں معنی نہیں بتاؤں گا، کوئی ڈکشنری آپ کو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ میں بعض الفاظ بعض کلمات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ میں شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، کتاب اٹھائیں، ڈکشنری اٹھائیں، استاد تلاش کریں، اس شاعر کو، اس ادیب کو، کتاب بھی اٹھائیں اور اہل کتاب تک بھی پہنچیں۔ ان بزرگوں کو دیکھ کر اپنی وہ ثقافت یاد آتی ہے، وہ کلچر۔ اب جو نیا جو سو کالڈ کارپوریٹ کلچر ہے، اور جو نیا ماڈرن کلچر ہے، اور الٹرا ماڈرن کلچر ہے، اور ویسٹرنائز کلچر ہے، اور جناب والا وہ کیپٹلسٹ کلچر ہے، دیکھو کہاں جا کے زبان اٹکتی ہے۔ جس کا کیپٹل سے تعلق نہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس کی زبان تو وہیں اٹکے گی نا۔ نامناسب الفاظ زبان پہ چڑھے نہیں ہیں تو زبان الجھ جاتی ہے۔ تو جو کیپٹلسٹ کلچر ہے اس کی نحوستیں الامان الحفیظ، تو وہ جو بچوں کی زبانوں پہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں وہ الگ ہیں۔ کچھ ہم لوگوں کے الفاظ تھے، جیسے کہ اگر کسی نے صحیح طریقے سے کوئی فن یا کوئی علم کسی استاد سے نہیں سیکھا تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا فوراً۔ کوئی کسی فن کا ماہر ہو،
عالم ہو اور کوئی نہ ہو بالکل، وہ خود سے کتابیں اٹھائیں الٹ پلٹ کے پڑھ لیں، تو کوئی مقابلہ ہے؟ وہ جب سامنے ایک جملہ کہتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک جملے میں، کبھی کبھی تو ایک لفظ میں۔ اب میں اس کی مثال دوں، مثال کام آئے گی، یاد آئے گی، یاد رہے گی۔ آپ لوگوں کے یہاں تو ماشاءاللہ ہر 2.5واں آدمی جو ہے وہ شاعر ہوتا ہے، ہر 2.5واں آدمی شاعر ہوتا ہے۔ اچھا 2.5واں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تمہاری، تو اس میں ہر 3را آدمی شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہر 3را آدمی شاعر۔ حالانکہ بیچاری اردو زبان یہ بڑی چھوٹی زبان ہے زبان کی حیثیت سے، اسے اگر تہذیبی اور معنوی لحاظ سے بڑا ہی نصیب ہے تو صرف ذکر آل محمد کے صدقے میں۔ تو اب وہ جو شاعر ہوتے ہیں یا متشاعر، یعنی جو شاعر نہیں ہوتے لیکن شاعر بننا چاہتے ہیں، تو دیکھو یہ سب ادبی نکتے اور لطائف بھی یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ میر تقی میر کا جملہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اس زمانے میں کتنے شاعر ہیں، آپ کی نظر میں کتنے شاعر ہیں؟ یہ ادبی صحائف میں تذکروں میں بہت مشہور ہے۔ کہا کہ بس 2.5 شاعر ہیں، ایک میں یعنی خود میر تقی میر، ایک مرزا رفیع سودا اور آدھے خواجہ میر درد۔ کسی نے کہا اور جناب وہ میر سوز؟ کہا اچھا تو 1.25 شاعر انہیں بھی مان لو۔ یہ جو ادبی لطائف ہیں یہ لطائف نہیں ہیں، ہنسنے ہنسانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ حقیقت میں شاعری کا معیار کتنا بلند ہے۔ تو اب جب بہت سے لوگ اسٹیج پہ آتے ہیں کہتے ہیں میں ایک رباعی عرض کر رہا ہوں، پہلے 2 حرف جب وہ ادا کرتے ہیں نا کسی بھی مصرعے کے پہلے 2 حرف، تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شاعر ہے کہ نہیں ہے۔ پورا مصرع سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، پورا مصرع سن کے نہیں بتاتے کہ یہ شاعر ہے کہ نہیں، یا اسے رباعی خبر ہے کہ رباعی کسے کہتے ہیں یا نہیں، قطعے کو رباعی کہہ کے پڑھ رہا ہے۔ پہلے 2 حرف صرف وہ سنے اور سمجھ گئے کہ جناب شاعر ہیں کہ نہیں، ڈھنگ کے متشاعر بھی ہیں کہ نہیں، انہیں یہ معلوم بھی ہے کہ نہیں کہ رباعی کسے کہتے ہیں۔ یہ قطعے کو رباعی کہہ کے پڑھ رہے ہیں، یعنی 4 مصروں کی رباعی ہوتی ہے ضرور، لیکن رباعی کا ایک مخصوص وزن ہے، اس کی مخصوص بحر ہے۔ اگر بحر حزج میں اور اخرب اور اخرم کے شجرے میں نہیں ہے تو پھر وہ رباعی ٹیکنیکلی نہیں ہوتی، وہ جو ہے قطعہ کہلاتا ہے۔ آپ قطعہ کسی بھی بحر میں کسی بھی وزن میں کہہ سکتے ہیں، رباعی کہنے کے لیے مخصوص وزن مخصوص بحر ضروری ہے۔ تو اب وہ پہلے 2 حرف صرف سن کے بتا دیتے ہیں کہ جناب واقعی شاعر ہیں یا محقق ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ چیز ہر فن میں ہے، جو صاحب فن ہے، جو صاحب علم علوم القرآن میں، علوم حدیث میں، علوم نحو میں، علوم بلاغت میں، کسی بھی علم میں یہ شان ہوتی ہے کہ استاد سمجھ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے یا نہیں طے کیا ہے۔ تو اب وہ اسباب لطف کہا کرتے تھے، جب کوئی بے استادہ ہوتا تھا تو کبھی تو کہہ دیتے تھے بے استادہ ہے، اور کبھی کہتے تھے یہ بے پیرا ہے۔ پیر سے مراد یہ ہے کہ پیر طریقت یا پیر فن یعنی استاد فن ہے۔ تو بھئی بے پیرا کلچر پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ قرآن بھی اور حدیث بھی اور تمام علوم، کوئی کتاب بغیر استاد کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور بطور خاص قرآن
بطور خاص قرآن. کیوں؟ آخر الف لام میم بھی قرآن کا جز ہے، اور کرۂ ارض کی تمام انسانی عقلیں جمع ہو کے بھی الف لام میم کی تشریح بتا نہیں سکتی سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اگر بتا دیں، اور صرف حروف مقطعات تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ بہت سے مقامات ہیں، بہت سے مقامات ہیں کہ جو انسان بغیر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے اور تعلیم کے حل نہیں کر سکتا. اچھا، اس بہت سے مقامات میں ابھی تک تو میں بہت سے کہہ رہا تھا، اب دوسرا جملہ کہہ دوں. بالکل سامنے کی بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جسے ہر آدمی سمجھتا ہے یہ تو بہت سادہ سا جملہ ہے، بہت آسان جملہ ہے، اور اس کے اپنے ذہن کے مطابق اس کے مطلب مقرر کر لیتا ہے. عام ادبیات کی بات ہے، اور بلکہ روزمرہ کی گفتگو کی بات ہے. اب میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. ہر گھر کا ایک کلچر ہوتا ہے، خاص طور سے جو خاندانی لوگ ہیں ان کا ایک کلچر ہوتا ہے. تو کچھ ایک اشارات آپس میں ہوتے ہیں گفتگو کے. اب اس میں تھوڑی سی ظرافت بھی ہوتی ہے، کچھ ذہانت بھی ہوتی ہے، کچھ تہذیبی عنصر ہوتا ہے، کچھ ادبی ذوق ہوتا ہے. اب مثلا ہمارے ایک بزرگ تھے، ہم لوگ جب ان کے ہاں جاتے تھے تو وہ اپنے ملازم سے یا اپنے بیٹے سے بس یہ کہتے تھے، ارے بھائی ذرا کم سے کم گرم پانی تو پلا دو ان لوگوں کو. آپ کیا سمجھیں گے گرم پانی سے؟ اب وہ بہترین قسم کی چائے لا کے پلاتا تھا. اچھا، اب جو اتنا خوش ذوق نہ ہو وہ تو کہے گا کہ بھیا ان کے یہاں نہ جانا، وہ تو گرم پانی پلاتے ہیں. اور پھر زبان سامنے کا جملہ ہے، سامنے کی لفظیں ہیں، سامنے کے کلمات ہیں، مگر خاص ماحول میں اس کے خاص معنی ہیں. اب یہ پھر ممبر سے کہہ دوں، ہمارے بہت سے دوست جو بہت قریب ہیں وہ تو مانوس ہو گئے ہیں، جو میری عادتوں سے واقف نہیں ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں میرے صرف ایک جملے پر. وہ یہ کہ ان کے گھر جاتا ہوں، سب چیزیں آ گئیں، اسٹارٹر آ گیا، کھانا آ گیا، مین کورس آ گیا، سب ان کی طرف سے سب آ گیا، جو آنا تھا آ گیا. اور اگر میٹھا نہیں آتا تو آخر میں کہتا ہوں بھیا آپ نے بلایا تھا کھانا کھانے کے لیے، کھانا تو آیا ہی نہیں. اب وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ کھانا لفظ کوئی بہت دشوار تو نہیں ہے، سامنے کا لفظ ہے، مگر یہ محاورہ کہیں نقل کر دیا جائے تو کہیں گے بھائی ہم نے یوں سنا تھا مولویوں کی غذا کیا ہوتی ہے، آج دیکھ لیا اتنا سارا کھانا کھانے کے بعد اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کھانا کہاں ہے، کھانا تو لاؤ. تو ہم صرف میٹھے کو کھانا کہتے ہیں. اب یہ ہمارا ایک انداز ہے. واضح ہوئی بات؟ وہ گرم پانی کی مثال اور یہ کھانے کی. ہر سیاق و سباق میں سادہ سے سادہ لفظ بھی ایک خاص معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ واضح ہے؟ توجہ ہے؟ اب لوگ کہیں گے کہ آج لطیفہ گوئی پر یہ آ گئے. لطیفہ گوئی پر نہیں. اب بس ایک جملہ کہوں، عربی ڈکشنری میں لفظ صلاۃ پہلے سے موجود تھا. عربوں کے لیے لفظ صلاۃ بالکل سامنے کی چیز ہے، لیکن جب اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، اب اسے سامنے کی بات نہ سمجھیے گا جب تک اس لفظ کی بھی تشریح مصطفیٰ نہ کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک سرکار رسالت مآب نہ بتائیں کہ یہاں اقیم الصلاۃ سے مراد کیا ہے،
یہ نہیں کہ بس ہاتھ اٹھایا اور جو دل میں آیا، جس طرح آیا، جس لب و لہجے میں آیا، تمیم کے لہجے میں یا قریش کے لہجے میں یا حذیل کے لہجے میں، جس قبیلے نے جس لہجے میں چاہا اللہ سے خطاب کرنا شروع کر دیا، جس طریقے سے چاہا دعا مانگنے لگے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جھوم جھوم کے دعا مانگنے لگے، جس طرح دوسرے بعض مذہب والے کرتے ہیں۔ نہیں، جب اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، اقیمو کے معنی بھی واضح ہیں، صلاۃ کے معنی بھی واضح ہیں، مگر اس معنی کو سمجھائیں گے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قریش سے جا کے ہم پوچھیں گے معنی اقیم الصلاۃ کے؟ قریش سے پوچھیں گے؟ بھئی ڈکشنری میں ہے نہیں، اقیمو قائم کرو، صلاۃ یعنی دعا۔ دعا کیسے قائم کریں؟ اپنے جذبہ تقدیس کو، اپنے جذبہ بندگی کو، اپنے شعور تشکر کو شکر منعم کے قانون عقلی و فطری کے تحت، اور پروردگار کے سامنے اپنے جذبہ عبودیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کون سا لفظ اختیار کریں، کون سا انداز اختیار کریں، کتنی دیر کھڑے رہیں، کتنی دیر جھکے رہیں، کب ہم اپنی پیشانی خاک پر رکھیں کہ ہمارا پورا کا پورا شعور بندگی اور جذبہ بندگی ایک پیکر میں ڈھل جائے۔ ایک مجرد مفہوم، ایک محسوس تصویر بن جائے۔ یہ چیز کس نے بتائی؟ اگر رسول نہ ہوتے تو کیا کتاب کافی تھی؟ ممکن نہیں ہے۔ تو جو مشکل مقامات ہیں قرآن کے وہ بھی بغیر مصطفیٰ کے حل نہیں ہو سکتے، جو آسان مقام سے بظاہر نظر آتے وہ بھی بغیر مصطفیٰ کے حل نہیں ہو سکتے۔ یا مصطفیٰ سمجھائیں گے قرآن کیا ہے، یا وہ سمجھائے گا جس نے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہو۔ جو منبر پر کہتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہاں ہونا لعاب رسول اللہ۔ پوچھو مجھ سے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، یہ علم کا خزانہ ہے اور یہ لعاب دہن مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ حدیث کے سرمایے میں کتنی حدیثیں ہیں؟ اہل حدیث ہیں تو بس اہل حدیث کی بات ہوگی۔ پھر ایک حدیث ہے حضرت کی، لکھا ہوا ہے الصوم لی وانا، آگے ایک لفظ لکھا ہے، حمزہ ہے، کھڑا الف، اس پہ حمزہ، جیم، زے اور چھوٹی یہ بنی ہوئی ہے۔ اب اس کو کیا پڑھیں؟ اگر استاد ماہر فن حدیث جس نے دہن بدہن سینہ بسینہ علوم حدیث صدر اول سے آج تک حاصل نہیں کیا ہے، اگر اس کے سامنے زانو ادب طے نہ کریں تو پھر اسے پڑھنا دشوار ہو جائے گا۔ اور ہوا دو مکتب ہو گئے، اہل ظاہر کا مکتب الگ، اہل باطن صوفیہ کا مکتب الگ۔ اہل ظاہر کہتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر کی زبان سے پیغام دیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اہل صوفیہ کی یہ قرأت ہے، صوفیاء کرام کی، اہل باطن کی قرأت ہے الصوم لی وانا اجزا بہ۔ روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ سننا، اہل ذوق کا مجمع ہے،
اہل ولا کا مجمع ہے، اہل معرفت کا مجمع ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. یہ قرأت ان کی لفظ وہی اوجزا پڑھ لیا انہوں نے، حمزے پر زبر کے بجائے پیش پڑھا، اور چھوٹی یہ کو یہ نہ پڑھ کے الف پڑھا. اب یہ آپ اردو والے بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک الف ہوتا ہے نا جسے ہم لوگ پڑھاتے وقت اور پڑھتے وقت کہتے ہیں یہ موسیٰ اور عیسیٰ والا الف ہے. سمجھ گئے؟ یاد رہے گا. اچھا، اہل ظاہر نے کیا پڑھا؟ عام محدثین نے کیا پڑھا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. عاجزی، میں جزا دوں گا. اوجزا، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. لفظ وہی ہے، املا وہی ہے بظاہر، جو صفحے پر نقش بنا ہے وہ وہی ایک ہے، لیکن دو طرح سے پڑھا. اب فیصلہ کون کرے گا کہ رسول نے کیا کہا تھا؟ تو معلوم ہے سب کے سب محتاج ہیں نا. کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب کافی نہیں ہے. وہ استاد ضروری ہے جو کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں رہوں نہ رہوں. اس لیے کہ یہ لعاب رسول اللہ ہے. جس قلب پر قرآن نازل ہوا اس نے یہ اہتمام الہی تھا. احادیث شریفہ، احادیث معتبرہ، احادیث صحیحہ، کتب علماء اہل سنت والجماعت میں یہ موجود ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم علی سے خصوصی نجوہ کیا کرو، علی کو خصوصی راز سپرد کرو، جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ علی کے سپرد کرو. اس لیے کہ یہ علی وہ ہے جو محافظ مقام ختم نبوت ہے. بھئی وہ ایک تاریخ کا منظر ہے، تاریخ کا منظر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت رکھا ہوا تھا. جب تمام بتوں کے توڑنے کی بات آئی، تم لوگوں کی عزیزوں، جوانوں، اہل ولا لاکھوں بار کی سنی ہوئی روایتیں ہیں، مگر ان روایتوں کی نکھت اور لذت کبھی کم نہیں ہوتی. خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک بت رکھا ہوا تھا. سارے بت ٹوٹ گئے. اب اس بت کو کیسے توڑا جائے؟ اور توڑنے والے بس دو ہی ہیں. دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بتوں کو توڑنے والے بت شکن دو ہی ہیں. طول تاریخ میں دیکھو تو دو ہیں، عرض تاریخ میں دیکھو تو دو ہیں. طول تاریخ میں دیکھو تو ابراہیم بت شکن اور پھر علی بت شکن. عرض تاریخ میں دیکھو تو مصطفیٰ بت شکن، مرتضیٰ بت شکن. پیغمبر اور علی ساتھ ساتھ آئے. یا علی سب بت تو ٹوٹ گئے، یہ جو ہے اسے توڑو. اب کعبے کی چھت پر ہے. حضرت علی چھوٹے ہیں، بیٹے کے برابر ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اور ادب یہ ہے، حفظ مراتب یہ ہے کہ آپ کیا مانیں گے علی کو؟ ماننے والے کیا آگے بڑھ گئے ہیں آپ سے؟ اب وہ صحیح مانتے ہیں غلط مانتے ہیں وہ الگ بحث ہے، مگر آپ سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں نہیں بہت سے لوگ. آپ نہ بڑھیے گا، آپ حد میں رہیے گا، نہ آگے بڑھیے گا نہ پیچھے رہیے گا. آپ پورا مجمع مل کے جتنی داد دے رہا ہے نا اور جو خوش ہو رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ خوشی اس کی ہے کہ یہ 4 افراد جو مجھے داد دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر.
ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لوگ ٹی وی پہ دیکھیں گے، لوگ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، اور انہیں زمین والے بھی دیکھ رہے ہیں، اور انہیں آسمان سے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں۔ یا رسول تھے یا علی تھے۔ حضرت علی کی فروتنی، خاک ساری، تہذیب، حفظ مراتب۔ حضرت علی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ اب سمجھ میں آئی سرکار رسالت میں آپ کی عظمت؟ سرکار رسالت میں آپ کی عظمت سمجھ میں آئی کہ علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، علی جیسا عالم، علی جس کا مصطفیٰ کا خون بھی دنیاوی اصول کے مطابق ایک ہے۔ آپس میں تو ذرا سے میں دنیاوی لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیا میں ان سے کم ہوں؟ وہی خون ہے، میں بھی اسی خاندان کا ہوں۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے نا، آئے دن صبح شام ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق۔ خاندانوں میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ یہ اسی قریش کے، اسی خاندان بنی ہاشم کے، خون بھی ایک ہے، نور بھی ایک ہے، مگر حفظ مراتب یہ ہے کہ کہتے ہیں میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ایک حضور کا مرتبہ، حضور کا مرتبہ، پیغمبر کا مرتبہ۔ دیکھو پیغمبر کے سامنے فروتنی کیسی ہونی چاہیے، خضوع، خشوع، فروتنی، خاکساری، انکساری۔ حضور کو رسول اللہ سمجھنا، خود کو ان کا غلام سمجھنا۔ تو اب جب رسول نے کہا بھئی ہم ہیں اور تم ہو، اور یہ خانہ کعبہ کی چھت پر بت ہے، کیسے توڑا جائے؟ حضرت علی نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے شانے پر اٹھ کر بت توڑ دیں۔ علی اس کے علاوہ کہہ کیا سکتے تھے؟ کیا کہہ سکتے تھے علی؟ کچھ کہہ سکتے تھے؟ کوئی اور تجویز ممکن تھی؟ نہیں، اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد ہی کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو جو کرامتیں بخشی تھیں، حضرت علی وہاں کوئی کرامت یا معجزہ بھی دکھانا چاہتے تو دکھا سکتے تھے، مگر کیسے دکھاتے؟ رسول موجود ہیں، اپنے بڑے کے سامنے اپنا کوئی ہنر نہیں دکھایا جاتا۔ تہذیب سیکھو، تہذیب۔ واہ واہ سبحان اللہ نہیں، صرف زندگی میں ڈھل جائے یہ سلیقہ۔ کسی استاد کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، خاندان کے بزرگ کے سامنے، کسی فن میں اپنے استاد کے سامنے پھر اپنا ہنر نہیں دکھایا جاتا فخر و ناز کے ساتھ، نہیں، خاموش ہیں، معلوم ہے تب بھی خاموش ہیں۔ کہا میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ رسول مسکرائے، آپ نے قدم مبارک رکھا۔ اب حضرت علی اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے۔ اگر خود لطف مصطفیٰ سے اور عنایت حضرت کبریا سے علی اٹھ بھی جاتے تو مشیت کے تقاضے پورے نہ ہوتے، چونکہ حفظ مراتب کے آداب ملحوظ نہ رہ جاتے۔ علی نہیں اٹھ سکے، نہیں اٹھے۔ پھر پیغمبر اتر آئے، کہا علی میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہیں بچپن سے اٹھایا ہے، کبھی ہاتھوں پہ اٹھایا، کبھی شانے پہ بٹھایا، میں نے تمہیں اپنا لعاب دہن چسا کے پالا ہے۔ علی تم میرے شانے پہ آ جاؤ، تم میرے شانے پہ آ جاؤ۔ یہاں ایک چیز تھی جسے کہا جاتا ہے مہر نبوت۔
اب مہر نبوت نیچے ہے، علی کا قدم اس کے اوپر. یہ منظر بہت کچھ بتاتا ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی بتاتا ہے کہ ختم نبوت کا محافظ ہے علی. صلوات پڑھ دیں محمد. پیغمبر کا مرتبہ، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. قرآن کے آئینے میں دیکھیں، حدیث کے آئینے میں دیکھیں، کلام کے آئینے میں دیکھیں، ادب کے آئینے میں دیکھیں، تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، جس جہت سے دیکھیں یہ مراتب محفوظ اور نمایاں ہیں. اور ان کی تہذیب اگر اختیار کریں تو پھر دیکھیے آپ کی زندگی وہ ہوگی کہ کروبیاں، فرشتگاں وہ رشک کریں گے آپ پر. ویسے بھی عموماً صوفیہ کے لیے تو یہ مسئلہ بہت آسان ہے، عوام الناس کے لیے مشکل ہے. عموماً حق سبحانہ و تعالی نے انسان کا رتبہ فرشتوں سے برتر رکھا ہے، کمتر نہیں. انسان اور ایک انسان مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. یہ دونوں جملے میں بار بار عرض کرتا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا، حدیث سے مقتبس ہیں یہ کلمات. ایک انسان مومن ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. اور عموماً انسان کی حرمت اللہ کی نگاہ میں عموماً ملائکہ سے بڑھ کر ہے. بھئی عام انسانوں کی حرمت عام ملائکہ سے بڑھ کر ہے. عام انسانوں کی حرمت، ملائکہ کی بھی قسمیں ہیں نہیں، ملائکہ کی بہت قسمیں ہیں. علم عرفان نظری میں، علم تصوف میں، علوم تفسیر میں، علوم حدیث میں، علوم قرآن میں بکھرے ہوئے مطالب ہیں، جہاں تلاش کرنے والے کو مل جائے گا کہ ملائکہ کی بھی قسمیں ہیں، صفیں ہیں. تو عام انسانوں کی حرمت عام ملائکہ سے افضل، خاص انسانوں کی حرمت خاص ملائکہ سے افضل. اور جو نور اول ہے اور مخلوق اول ہے اس کی عظمت و حرمت تمام ملائکہ سے افضل. محمد رسول اللہ قاصد نہیں ہے، وہ بہت بڑا رتبہ ہے ان کا. یہ جبرائیل ہے جن کی حیثیت صرف قاصد کی ہے. خدا کے اور مصطفیٰ کے درمیان ایک قاصد ہے جبرائیل، ورنہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا مرتبہ جبرائیل سے بہت بلند ہے. وہ اور جو ان کے نور پارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا. جب نور اول مصطفیٰ نے کہا سبحان اللہ تو فرشتوں نے کہا، تو جبرائیل نے سیکھا سبحان اللہ کہنا. جب مصطفیٰ نے کہا الحمدللہ تو جبرائیل نے سیکھا الحمدللہ کہنا.
جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ تو جبرائیل نے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا. جبرائیل استاد مصطفیٰ نہیں ہے، جبرائیل تو صرف قاصد ہے. خود استاد جبرائیل کون ہے یہ جبرائیل سے پوچھو. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. خدا کو پہچانو. مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں محمد. اب پھر اس جملے کی طرف آ جاؤں جس جملے سے انہوں نے کہا تھا کہ تقریر آپ اسی جملے سے شروع کیجئے گا، اسے ممبر سے بیان کر دیجئے گا. ان کے جد امجد نے کیا کہا تھا؟ جسے علی سے پیار نہیں ہے ہمیں اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے. یہ حق ہے. یہ جملہ ایک صوفیانہ بڑھ تھوڑی ہے، ایک مجذوب کی بڑھ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیے کتنی صحیح السند حدیثیں ہیں جس میں رسول پاک نے کہا ہے ایمان کی علامت ہے علی کی محبت. کہیں کہا علی کل ایمان، کہیں کہا علی کی محبت علامت ایمان، کہیں ارشاد فرمایا. اس وقت اب ایک عبارت بالکل نگاہ کے سامنے آ رہی ہے کنز العمال میں حضرت علی متقی نے، جو کہ علماء اہل سنت میں سے ہیں، انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. ارے اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے. اساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی. کنز العمال میں روایت موجود ہے اور کتابوں میں بھی ہے. چونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے کنز العمال دیکھ رہا تھا تو اس لیے اس کا حوالہ نگاہ کے سامنے یاد ہے. اور کہیں یہ فرمایا کہ علی کی محبت، اور یہ تو صحابہ میں مشہور قول تھا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور نہ جانے حضرت سعد ابن عبادہ اور دوسرے کئی اصحاب کبار سے، جلیل القدر اصحاب سے یہ ہے روایت، ہم تو منافق کو پہچانتے تھے علی کے بغض سے. کب؟ عہد پیغمبر میں، بعد پیغمبر نہیں. ارے پیغمبر موجود ہیں، مگر اگر پہچاننا ہے کہ سچا مومن کون ہے اور منافق کون، تو یہ صحابہ علی کا ذکر کر کے دیکھتے تھے. اگر علی کے ذکر پر خوش ہو گیا تو مومن ہے، علی کا ذکر برداشت نہیں کیا تو سمجھ لیتے تھے منافق ہے. یہ کسوٹی ہمیں صحابہ نے دی ہے. کیوں؟ ایمان کہتے کسے ہیں اور ایمان پر ثبات کسے کہتے ہیں؟ ثبات قدم، ایمان پر قائم رہنا. اب آپ حضرات کا ادبی ذوق ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، گفتگو بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن بس اب یہ جملہ آپ حضرات کا ذوق جو ہے ادبی ہے نا، شعری ہے. کل بھی غالب یاد آ گئے تھے، آج بھی یاد آ گئے. جیسے صوفیاء کرام ہیں، فقہا کی لینگویج الگ ہوتی ہے، ان کی ٹرمینالوجی الگ ہوتی ہے. اہل حدیث کی ٹرمینالوجی الگ ہوتی ہے، اہل کلام کی ٹرمینالوجی. کبھی ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تعریفیں اور عبارتیں اور اصطلاحیں الگ الگ ہوتی ہیں. اسی طرح شاعری کی اصطلاح الگ ہے، بات وہی ہے مگر اصطلاح الگ ہے. کہتے ہیں وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. اب دوسرا مصرع نہ پڑھوں تب بھی بات پوری ہو گئی، کیونکہ دوسرا تیسرا پڑھوں گا تو پھر سمجھانا پڑے گا کہ بھائی شاعری کی زبان ہوتی ہے، غالب نے اس لیے یہ کہا اور وہ کہا، تو اسے چھوڑ ہی دیتے ہیں. جو اہل ذوق ہیں وہ جا کے دیوان میں دیکھ لیں گے، اور متن دیوان میں سمجھ میں نہیں آیا تو کسی شرح دیوان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا.
کیا کہا غالب نے؟ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. یہ بڑے کام کی بات ہے. پورا دیوان غالب نہ ہوتا، یہی ایک مصرع ہوتا، تب بھی غالب قابل حوالہ ہوتا. غالب کا پورا دیوان نہ ہوتا، بھئی یہی ایک مصرع زندگی میں غالب نے کہا ہوتا نا، تب بھی غالب قابل حوالہ ہوتا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. یہ حقیقت توحید سے وفاداری ہے جسے ایمان کہتے ہیں. نجات حقیقت توحید سے وفاداری کا نام ہے، اس کی مرہون منت ہے نجات. اچھا، اللہ کی خاطر اگر کسی نے اللہ کو دل و جان سے قبول کر لیا تو پھر کچھ بھی اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے نا. اب وہ چاہے عزیز ہو، چاہے قریب ہو، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے قبیلہ ہو، کنبہ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی محبت کی راہ میں آ رہا ہے تو پھر اس سے بیزاری ہونی چاہیے، اللہ کی محبت غالب آنی چاہیے، ہے نا. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے صدر اسلام کی تمام جنگوں میں قتال کیا مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ. قاتل المشرکین آپ کا عظیم لقب ہے. آپ امیر المومنین ہیں، سید الاولیاء ہیں، سید الاوصیاء ہیں، یعصوب الدین ہیں، بہت سے آپ کے القاب ہیں، مگر ایک یہ لقب بھی آپ کا مقدس اور متبرک لقب ہے کہ جسے کہا گیا قاتل المشرکین. اچھا، مشرکین کو قتل کیا تھا نا علی نے، اور کس جرم میں قتل کیا تھا؟ شرک. کس کے حکم پہ قتل کیا تھا؟ اللہ کے کہنے پر. کس کے سربراہی میں؟ رسول اللہ کی سربراہی میں. اللہ کے کہنے پر، رسول اللہ کے کہنے پر، رسول اللہ کی سربراہی میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے مشرکین کو قتل کیا. اب اگر مشرکین کے خون کے بدلے میں کوئی علی سے بغض رکھے تو اللہ والا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ تھا سبب. خود رسول پاک نے بھی کہا تھا علی کی محبت ہے میزان ایمان. علی کی محبت ہے کہ یہ اللہ والا ہے یا نہیں. ایمان یعنی کیا؟ یعنی اللہ والا. تو اللہ کی محبت پتہ کیسے چلے گی؟ علامت علی ہیں. اللہ کی محبت کسی کے دل میں ہے یا نہیں، اس کا ٹیسٹ ہی تب ہوگا جب یہ پتا چلے کہ علی کی محبت ہے یا نہیں. دعویٰ کرتے رہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے بہت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اس علی حکیم سے محبت ہے، ہمیں اس علی عظیم سے محبت ہے. اس کو دعویٰ کرتے رہیں. ارے علی ابن ابی طالب سے محبت ہے کہ نہیں؟ بھئی اس میں کیا ربط ہے؟ بڑا ربط ہے. وہ علی ہے اور اس نے اپنے رسول سے کہا اس کا نام بھی علی رکھو، اس کی محبت میری محبت کی پہچان ہوگی. اور یہ قیامت تک کے لیے، صرف رسول کے دور میں تھوڑی. اچھا، آپ اگر یہ کہیں، کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ نے ایک معیار مقرر کیا تھا، چونکہ تازہ بات تھی، جنگیں ہوئی تھیں، لوگ کاٹے گئے تھے، مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، اور زیادہ تر حضرت علی کی تلوار سے قتل ہوئے تھے، اور ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ حضرت علی سے غصہ رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے. تو اس زمانے میں صحابہ کرام نے معیار رکھا تھا کہ علی کا ذکر کر کے پرکھتے تھے کہ یہ سچا مومن ہے یا نہیں ہے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں دستے ادب جوڑ کے بس اتنا کہوں گا، صحابہ کا بنایا ہوا معیار تو نہ توڑو.
صحابہ نے جو معیار مقرر کیا تھا وہ بھی رسول کی زندگی میں قیامت تک وہ معیار رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. بس گفتگو تمام. آپ سب اہل ذوق ہیں، اہل ولا ہیں، اہل مودت ہیں، اہل محبت ہیں. ایک فقرے میں بلکہ ایک کلمے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی اگر رسول اللہ کی محبت ہے، اگر اللہ کی محبت ہے، اگر رسول اللہ کی محبت ہے. کل بھی یہی معیار تھا، آج بھی یہی معیار ہے. کربلا میں بھی یہی معیار سامنے تھا جب امام حسین نے پوچھا کہ مجھ کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. اس مکالمے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بہت سے مورخین نے لکھا. میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے؟ کسی کا خون بہا ہے میری گردن پر؟ کہا نہیں. کسی کا کوئی مطالبہ ہے مجھ سے؟ کہا نہیں. کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی؟ کہا نہیں. مجھے پہچانتے ہو؟ میرے جد رسول اللہ تھے؟ کہا ہاں پہچانتے ہیں. آپ رسول کے نواسے ہیں. آپ نے کہا ابھی وہ صحابہ زندہ ہیں، اگر میرے وہ فضائل جو رسول نے بیان کیے ہیں سننا ہے تو فضائل اصحاب کے نام گنائے. جاؤ جا کے صحابہ سے پوچھو. کہا نہیں یہ سب تسلیم. کہا پھر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا بغضاً لأبیک، تمہارے بابا علی سے بغض ہے اس لیے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہو. یہ کربلا. اچھا علی سے بغض تھا تو حسین کو قتل کر دیتے. میں اپنے عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب جملہ کہہ رہا ہوں. اگر رسول اللہ سے محبت، کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے ملتی جلتی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے. کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی ایک ایک شے عزیز ہوتی ہے. حسین سے تو بدرجہ اولا محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن آقا حسین کے لشکر میں کئی ایسی شخصیتیں تھیں جو تصویر مصطفیٰ تھیں. میں جی بھر کے اس سلسلہ مجالس میں، اس سفر میں حضرت مسلم ابن عقیل کا بھی تذکرہ نہیں کر سکا ہوں، لیکن آج علماء تشریف فرمائیں اور خاص طور سے اہل حدیث عالم تشریف فرمائیں تو میں ایک حوالہ دے کے آگے بڑھوں. حضرت امام بخاری کی ایک کتاب تو کتاب صحیح بخاری ہے، الجامع الصحیح، اور ایک کتاب ہے ان کی ادب المفرد. ان کی ایک کتاب ہے تاریخ کبیر. تاریخ کبیر میں حضرت امام بخاری نے تاریخ کبیر میں حضرت مسلم ابن عقیل کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا مسلم ابن عقیل کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کا چہرہ رسول کے چہرے سے مشابہ تھا. ابھی شبیہ روک لیجئے گا. ان کا چہرہ رسول کے چہرے سے مشابہ تھا. ارے ابھی وہ آنکھیں موجود تھیں جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا، اور وہ گواہی دیتی تھیں کہ مسلم کا چہرہ رسول کے چہرے سے مشابہ ہے. پھر کیسے کوفے والوں نے قبول کیا کہ یہ تصویر مصطفیٰ کوفے کی گلیوں میں پھرائی جائے. ہم اس توہین پیغمبر پر قیامت تک احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ سر و سینہ پیٹنے کا مقام ہے یا نہیں؟ رسول کی کیا حرمت تھی؟ اور وہ تو مسلم تھے جو صورت ان کی مشابہ تھی. آقا حسین کا بیٹا علی اکبر جو صورت میں رسول کی شبیہ، سیرت میں رسول کی شبیہ، گفتار میں رسول کی شبیہ، رفتار میں رسول کی شبیہ. وقت گزر چکا، ورنہ میں کچھ فضائل اور کچھ معتبر روایتیں عرض کرتا اس سلسلے میں، مگر اب وقت نہیں ہے. اچھا یہ جو بات ہے کہ جناب علی اکبر
ہماری روحیں ہماری نسلیں قربان ہو جائیں ان پر. شبیہ پیغمبر تھے. یہ آقا حسین نے کسی اور کے سامنے نہیں بیان کیا ہے. یہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ تم کس کو قتل کرنا چاہتے ہو, یہ شبیہ پیغمبر ہے. یہ اپنے دوستوں کے درمیان میں بھی نہیں کہا. جب بہت سے اصحاب شہید ہو چکے اور کچھ اعزاء بھی شہید ہو چکے, اور جب علی اکبر کی شہادت کی باری آئی ہے, اب یہ تاریخ میں اختلافات ہیں. کچھ کہتے ہیں حضرت علی اکبر شہید اول ہیں, کچھ کہتے ہیں شہید آخر. میں اس وقت ان اختلافات میں نہیں پڑھ رہا ہوں. مجھے تو اس وقت چند آنسوؤں کے نذرانے پیش کرنے ہیں. مجھے تو بس ان کا غم تازہ رکھنا ہے آپ کے دلوں میں. جناب علی اکبر جب جدا ہونے کے لیے آئے ہیں تو سر سے پیر تک آقا حسین نے بار بار بیٹے کو دیکھا. اجرکم علی اللہ. سینے سے لگایا, خوب گریہ کیا. یہ گریہ شجاعت کے منافی نہیں آئے, خوب گریہ کیا. اور اس کے بعد بے اختیار دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. خطاب دشمن سے نہیں ہے, خطاب کسی دوست سے نہیں ہے, خطاب اللہ سے ہے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک. اے پروردگار تو گواہ رہنا, اب وہ جوان جا رہا ہے میدان جنگ میں جو مکمل شبیہ پیغمبر ہے, خلقاً و خلقاً و منطقا. ارے گفتار میں, رفتار میں, اپنی شکل و صورت میں, اپنے اخلاق و سیرت میں یہ شبیہ پیغمبر ہے. پروردگار جب ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم تیرے رسول کی زیارت کریں تو ہم اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے. اس جوان کو آقا نے رخصت کیا اور اس کے بعد کچھ دور تک گھوڑے کے پیچھے پیچھے اکبر بھی پلٹ پلٹ کے دیکھتے جاتے تھے. ایک مرتبہ جناب اکبر نے گھوڑا روکا, گھوڑے سے اترے, بابا کی دستبوسی کی. بابا آپ نے کسی شہید کے ساتھ, کسی مجاہد کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا, آپ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا تم نے دیکھا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والا قربانی پیش کرتا ہے, قربانی آگے آگے ہوتی ہے, پیچھے پیچھے قربانی پیش کرنے والا ہوتا ہے. بیٹا تو میری طرف سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے, میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. علی اکبر گئے اور آقا ایک پرچم جو آپ نے نصب کیا تھا خیمے کے سامنے, اس پرچم کا, اس علم کا پھرہرا لہرا رہا تھا. اس کے سائے میں امام گھوڑے پر تشریف فرما ہیں اور میدان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور تمام بیبیاں خیمے کے دروازے پر کھڑی ہیں اور وہ حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. زینب کی نظر حسین کے چہرے پر ہے, لیلا کی نظر حسین کے چہرے پر ہے, رباب کی نظر حسین کے چہرے پر ہے. حسین میدان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کبھی حسین اٹھتے ہیں, اس طرح دیکھتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ میدان کربلا میں نشیب و فراز تھا. جب اکبر کا گھوڑا کسی نشیبی علاقے میں جاتا تھا, نظر نہیں آتے تھے تو اٹھ کے دیکھتے تھے اور پھر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے تھے. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز آئی, یا بتا علیک منی السلام. ارے حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. زینب نے کہا بھیا حسین, ارے اکبر کی خیر تو ہے. حسین نے کہا واہ اکبر, واہ محمد, واہ حسین.